اتوکیوان بھاٹاپور میں جو ایک خاتون کا قتل ہوا اب سے 1 ماہ پہلے، اور اس کو اس کے خاوند نے مارا، کس وجہ سے مارا، اور پولیس کو اطلاع کب ملتی ہے، وہ کیا کارروائی شروع کرتی ہیں، اور جو ملزم تھا اس میں قتل کا اشتہاری، اس مقتولہ کا خاوند جو تھا، اس کو کس طرح سے گرفتار کیا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق بھٹی، انچارج انویسٹیگیشن بھاٹاپور۔ ان سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک واقعہ کس طرح سے ہوا، قتل کی جو واردات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ملزم کہاں پر اور کس جگہ پر مفرور رہا، اور آپ نے کس طرح سے اس کو گرفتار کیا؟ یہ دراصل 17-18 تاریخ ہے 5ویں ماہ کی، تو تقریباً یہ رات کو 11:30-12 بجے کا وقوع ہے۔ تو پولیس کو جو اطلاع ملتی ہے وہ صبح 9 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ 15 کی کال ہوتی ہے کہ اسی طرح ایک بسمہ خاتون ہے، اس کا مرڈر ہو گیا۔ تو ہم 15 کی کال اطلاع پا کر موقع پر پہنچتے ہیں، تو ایک ڈیڈ باڈی چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے، تو وہاں اس کے لواحقین بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو والد ہے طارق، وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے، اس اپلیکیشن پہ FIR درج رجسٹر ہوتی ہے اور تفتیش مقدمہ اس میں عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب ملزم تھا موقع پر، ملزم یا آپ کو موجود نہیں تھا، اور اس FIR میں کس کس کو ملزم رکھا گیا، کتنے لوگ ملزم تھے؟ اس میں جو اپلیکیشن دی گئی، جو FIR ہوئی، اس میں 3 بندوں کو نامزد کیا گیا۔ ایک بسمہ کا جو مقتولہ تھی، اس کا خاوند نظر عباس، ایک نظر عباس کا بھائی ہے قمر عباس، اور جو مرکزی ملزم تھا نظر عباس، اس کی جو دوسری بیوی ختیجہ، ان کو نامزد کیا گیا FIR میں۔ تو اس کو اپنا خاتون کو مارا کس طرح سے گیا تھا؟ کیا کوئی گولی ماری گئی تھی؟ ویپن کون سا یوز کیا گیا؟ یہ دراصل رات کو یہ لیٹ آیا اپنے گھر نظر عباس، تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، طلاق کلامی ہوئی باتوں باتوں میں۔ بچے جو اس کے تھے وہ سوئے ہوئے تھے، تو اس نے اس کو اوپر لے گیا کہ آؤ اوپر ذرا چھت پہ کوئی بات چات کرتے ہیں۔ تو اوپر جا کر پہلے اسے باتیں شاتیں کرتا رہا، پھر وہاں سے یہ آیا، نیچے آئے تو اس کو سمجھا رہا تھا۔ پھر اوپر وہ خاتون تھی، اس نے اونچا بولنے کی کوشش کی، تو اس نے پھر اپنا طلاق کلامی ہوئی۔ طلاق کلامی کے بعد یہ نیچے آیا، اس نے پھر لوہے کا راڈ اٹھایا، جو اس میں سر پہ وار کیے، پیدر پہ، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ وہاں پر موقع سے فرار ہو گیا؟ جی، اس کے بعد یہ وہاں شور شرابہ کرتا ہے، اس وقوعے کو رنگ دیتا ہے کہ یہ اپنا خود گر گئی ہے سیڑھیوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اطلاع بناتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں چور آئے تھے، مطلب اس طرح کہانی رات کو اس نے سنائی۔ پھر یہ وہاں سے موقع سے فرار ہو جاتا ہے۔ جو محلے داران ہیں وہ اس بچی کو لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں، گرکی ہاسپٹل میں برائے علاج معالجہ۔ جو وہاں لے کر جاتے ہیں تو اسپتال انتظامیہ وہ کہتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر یہ اس کو وہاں سے واپس گھر لے آتے ہیں وہاں سے؟ جی، وہاں سے پھر یہ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ جب یہ گھر پہنچتے ہیں تو جو مدعی فریق ہیں، اس کے جو میکے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اس ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ یہاں سے اس کے شوہر کے گھر سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے وہ باہم مشورہ ہو کر پھر FIR درج کروائی جاتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی پھر صبح 9 بجے جا کر راؤنڈ اباؤٹ یہ 15 کی کال کرتے ہیں۔ کال کرنے کے بعد یہ پھر ساری صورتحال دیکھتے ہیں، تو 15 کی کال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں FIR میں آپ نے بتایا کہ 3 جو تھے وہ ملزم انہوں نے لکھے تھے، اس کی دوسری بیوی ملزم کی جو مین ملزم ہے، اور اس کا ایک بھائی کو، تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی گرفتار ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں جو تینوں ملزمان میں نظر عباس ہمارے پاس ریمانڈ جسمانی پہ ہے، وہ اریسٹ ہے ہمارے پاس۔ باقی 2 جو ملزمان ہیں قمر عباس اور ختیجہ، ان کی جو گرفتاری وہ ریلتوا ہے، ان کے خلاف سر 10 کوئی ثبوت گرفتاری صفحہ مثل پر نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ باقی 2 ملزم جو ہیں وہ نہ تو موقع پر موجود تھے اور نہ اس قتل میں کوئی باہم مشورہ ہو کے اس نے کیا تھا، وہ بے گناہ ہے۔ خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، آپ کی بات سے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جو FIR میں بے گناہ ہیں اور آپ نے ان کو واقعی گنہگار قرار دیا ہے۔ نہیں تو اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو لٹکانے کے لیے معاملات جو ہیں وہ طویل کرتے جاتے ہیں تفتیش کے، اور کئی افسران ہیں جو ان کو پھنسا کے رکھتے ہیں اس میں۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب مجھے بھٹی صاحب بتائیے گا کہ اس نے جو اتنا عرصہ رہا ہے، یہ اشتہاری رہا ہے، اس نے مفروری کہاں کاٹی ہے اور اس کو گرفتار کس طرح کیا گیا؟ یہ جب وقوع کرتا ہے، وقوع کرنے کے بعد اپنے گھر سے یہ فرار ہو جاتا ہے، پھر ادھر گرد و نواح میں پھرتا رہتا ہے۔
صبح 10-11 بجے تک. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب اس چیز پہ پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی ہے تو یہ پھر یہاں سے ایک موٹر سائیکل لیتا ہے. موٹر سائیکل لے کر یہ گجرانوالے چلے جاتا ہے. گجرانوالہ سے پھر یہ پنڈی اسلام آباد چلا جاتا ہے. چونکہ یہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں رہتا ہے اسلام آباد کے علاقہ میں, کو پنڈی کے گرد و نواح میں نا جو سراؤنڈنگ ہے, تو وہاں چلا جاتا ہے. وہاں یہ کچھ چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے دونوں میاں بیوی. جو دوسری بیوی ختیجہ جو اس میں ملزمہ ہے, تو وہاں سے پھر جب ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم اس پہ ورک کرتے ہیں آئی ٹی لیول پہ. تو ہم پھر ادھر جب ہماری ٹیم جاتی ہے, ہماری ٹیم جانے سے ایک دن پہلے وہاں سے پھر یہ چلا جاتا ہے. ہم نے گھر ٹریس کرتے ہیں جس گھر میں رہتا ہے, وہاں سے نکل کے پھر یہ شیخو پورہ, پھر یہ اپنا وہاڑی کی طرف چلا جاتا ہے. دوڑ کافی لگوائی آپ کی. جی بالکل, اس نے دوڑ تو کافی لگائی. گرفتاری کہاں سے ہوئی, اس کی دوسرے شہر سے ہی ہوئی ہے؟ نہیں, گرفتاری ہم نے اپنے ایریے سے کی ہے. یہ وہاں سے ہوتا لاہور آتا ہے. ہمیں ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ اس وقت ایک ہمارے علاقہ میں ایک جگہ پہ موجود ہے, تو ہم وہاں سے اپنی ٹیم کے ذریعے جا کے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب. اس حوالے سے جو اس کیس کے آئی او ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ اس کیس کی تفتیش انہوں نے کس طرح سے کی. اور اس کیس میں جیسے بھٹی صاحب نے بتایا کہ اس ملزم کی دوسری بیوی اور بھائی جو ہیں ان کے خلاف سر دست کوئی ثبوت نہیں ملا, بظاہر وہ اس کیس میں جو ہیں وہ بے گناہ معلوم ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آئی او کے کیا خیالات ہیں, ان کی کیا تفتیش ہے, ان سے بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ارشد گجر صاحب جو اس قتل کے آئی او ہیں, جنہوں نے اس کیس کی تفتیش کی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی اس واقعے کے جو قتل کا واقعہ ہوا ہے اس کی تفتیش میں انہیں کیا کچھ نظر آیا, اور جو ملزم بے گناہ ہیں ان کی بے گناہی کس طرح سے آپ کو پتہ لگی. اس حوالے سے ان سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا. یہ بتائیے گا ذرا سارا معاملہ ہوا کیا, اور پھر کس طرح سے آپ نے تفتیش کی اور ملزم کو کس طرح سے قابو کیا. پتہ لگا مجھے آپ کے انچارج انویسٹیگیشن جو ہیں صدیق بھٹی صاحب نے بتایا کہ کافی اس نے دوڑ لگائی ہماری, کافی بھگا کے رکھا ہمیں, اور پھر بالآخر قابو آ ہی گیا. تو کس طرح سے یہ قابو آیا, یہ ذرا سارا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے گا. یہ قتل کرنے کے بعد نا لے گیا اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیڈ ہے ریسیو. تو ادھر سے جب اس کو پتہ چلا کہ ابھی صبح 9 بجے کال چلتی ہے تقریباً, تو پھر جب ہم جاتے ہیں تو یہ ادھر سے نا غائب ہو جاتا ہے. پھر یہ مختلف جگہ سے ہوتا ہے, یہ موٹر سائیکل لے کے گجرانوالہ چلا گیا ہے, گجرانوالہ سے آگے پنڈی اسلام آباد چلا گیا. ادھر یہ دونوں میاں بیوی, جو اس کی دوسری بیوی ختیجہ ہے, یہ ادھر جاب کرتے تھے. اچھا, اس کی شادی دوسری اس نے کب کی تھی اس سے؟ کوئی تقریباً 2.5 سال پہلے. تو شادی کے بعد یہ اسلام آباد میں رہ رہے تھے؟ جی ادھر ہی رہتے تھے, ادھر کسی کلینک پہ جاب کرتے تھے. جب ہمیں ادھر سے انفارمیشن ملی ہے تو ہم ادھر گئے ہیں, لیکن ہمارے جانے سے ایک دن پہلے پتہ چلا کہ یہ مکان چھوڑ گئے ہیں یہ. تو پھر یہ گجرانوالہ میں بھی رہا ہے, وہاڑی طرف بھی رہا ہے. پھر جس دن اس کو گرفتار کیا ہے تو پھر یہ اطلاع ملی کہ یہ ادھر لاہور آیا ہوا ہے. تو پھر اس اطلاع پہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے. تو ابھی ہمارے پاس یہ برمانڈ ہے مرکزی ملزم جو نظر عباس ہے. اچھا, یہ اس نے اپنی مفروری دوسری بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہے, اس کے ساتھ ہی مفرور رہی ہے؟ جی یہ ختیجہ کے ساتھ ہی تھا. تو یہ مختلف شہروں میں کرائے کے مکان لے کر رہتا رہا یا ویسے ہی کسی کے پاس؟ جی کرائے کا مکان بھی لیتا تھا, لیکن جب یہ شیخو پورہ میں رہا, ادھر اس کے کوئی تھوڑے سے رشتہ دار تھے دور کے, ادھر کوئی 10 دن اس نے بتائے ہیں. تو اس کے بعد یہ وہاڑی چلا گیا, ادھر رہا ہے. اچھا, بینگ ایک انویسٹیگیشن آفسر آپ نے اس کیس کی تفتیش کی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے نظر عباس, اس کے بھائی قمر عباس اور خدیجہ جو اس کی دوسری بیوی ہے. اب خدیجہ اور جو قمر عباس ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اس ان کو اپنا اس کیس میں ان کا کردار جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے, وہ گنہگار ہیں یا نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا تفتیش رہی ہے اور کس طرح سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ وہ ان کے کوئی ثبوت نہیں ملے؟ موقع پہ بھی جا کے تفتیش کی ہے, لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے, اور آئی ٹی کے حوالے سے ان کے موبائل کی کسی کو اس وقت اس نے کال نہ اس کے نمبر پہ آئی ہے, نہ اس نے کسی کو کی ہے. تو پھر وہ قمر عباس اور ختیجہ بے گناہ ثابت ہوئے, تو ان کی گرفتاری التوا میں ہے, اور یہ ریمانڈ کاٹ رہا ہے. ابھی اس کا ریمانڈ ہے, دوبارہ لے کے آئے ہیں.
अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि इस कत्ल की वजह क्या बनी, झगड़े किस बात पर हो रहे थे, आया कि क्या दूसरी शादी की वजह से झगड़ा था या कोई और वजह थी? झगड़ा ये कहती थी कि इसको छोड़ो, दूसरी बीवी को, इसी वजह से झगड़ा हुआ है। फिर ये वेट करता रहा कि बच्चे सो जाएं। बच्चे जब सोए हैं तो फिर इसने अपना लड़ाई झगड़ा किया और उसको राड मारा लोहे का, जो उसके सर पे लगा है, उस वजह से उसकी मौत हो गई है। अच्छा, क्या मतलब कि उसी रात ही ये सारा जितनी भी खिचड़ी पकी है और इस हद तक वो चला गया कि उसने अपनी शरीके हाथ अपने बच्चों की माँ को मार डाला, या इससे पहले मामला पहले से चले आ रहे थे? नहीं, इससे पहले तो नहीं थे, क्योंकि ये अभी इसको 25 दिन ये उधर रहा पहले इस्लामाबाद में, तो भी कोई 5-6 दिन ही हुए थे इसको आए। तो ये जब वकूआ आया उस दिन अगले दिन इसने वापस भी जाना था, तो उसी रात वकूआ हो गया। फिर ये बीवी को अपनी को दूसरी को साथ लेके तो वो चला गया इस्लामाबाद। अच्छा, आला कत्ल आपने बरामद कर लिया था? जी, आला कत्ल बरामद है। वो मौके से ही हो गया था बरामद, या इसकी गिरफ्तारी के बाद आपने बरामद किया है? इसकी गिरफ्तारी के बाद। इसकी गिरफ्तारी के बाद। तो मुझे ये बताएं कि अरशद साहब, अब जो इसका चलान मुरतब किया जा रहा है, आपको ये लगता है कि आप चलान जो है एक मजबूत मुरतब करेंगे और फिर इसको जो है सज़ा भी कोर्ट से होगी, या जो हमारा एक सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, वहाँ से देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में हमें नज़र आता है कि हमारा जो कानून है वो मुलजिमों के लिए ज़्यादा आसान मालूम होता है, मुद्दईयों के लिए ज़्यादा मुश्किल मालूम होता है। अदालतों में बहुत सारे तफ्तीश में भी लकूनज़ रह जाते हैं, जिनकी वजह से मुलजिम जो हैं उनको फेवर मिलती है। वकला ज़ाहिरी बात है वो पैसे इसी चीज़ के लिए लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी कोई कमज़ोरी देखें कि आपने तफ्तीश में कोई कमज़ोरी छोड़ी हुई हो, और उस वजह से फिर वो मुलजिम को फेवर दिलवा ले। तो आप क्या समझते हैं कि चलान इसका मजबूत होगा और इसको सज़ा मिलेगी? ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइए। इंशाल्लाह ये जो इसको छोड़ने वाली छड़वाने वाली बात है, ये तो गलत है, क्योंकि इंशाल्लाह इसका चलान जो है वो मजबूत मरतब करके तमाम शोधा इकट्ठे करके तो फिर इसको चलान किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसको कोर्ट से सज़ा ही होगी, ये कोई और बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पर जो तो के वान है, यहाँ पर इसकी दूसरी बीवी, पहली बीवी जो थी बिस्मा शहजादी जो थी, वो इसकी फैमिली के साथ रहती थी यहाँ पर या अकेली रहती थी बच्चों के साथ? इसके वालिद जो इसके ससुर हैं खतीजा के, वो इसके साथ रहते थे, वो उनके साथ रहती थी। और बिस्मा शहजादी के? अब बिस्मा शहजादी का जो ससुर था ना, ये नज़र अब्बास का वालिद, ये उसके साथ रहती थी। हाँ जी। और ये अपना इसके घर वालों को, जो नज़र अब्बास के घर वालों को इल्म था कि इसने दूसरी शादी कर रखी है वहाँ पर? जी, उसकी बीवी को भी पता था और बकाया जो उसके ससुराल वाले नज़र के, उनको भी पता था। तो उसके नज़र के घर वाले नहीं उसको समझाते थे, या इनके दरमियान बिस्मा के और उसके दरमियान तस्फिया कराने की कोशिश की हो उन्होंने? कहते थे कि वो, लेकिन वो जो है ना, वो कहता था कि मैं दूसरी को छोड़ दूंगा, इसमें मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और उसकी 2 बेटे हैं। वो कहता था कि मैं इसको रखूंगा और इसको छोड़ दूंगा, लेकिन उसने छोड़ी नहीं है वो। तो फिर वजह झगड़ा की क्या इतनी एकदम बन गई कि उसने इंतहाई कदम उठा लिया? बस दूसरी शादी की वजह, और तो कोई वजह नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं अरशद गुज्जर साहब, उनकी भी डिटेल में गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस शातिर मुलज़म ने जो है उसको गिरफ़्तार किया, उसको कत्ल किया अपनी बीवी को, और कत्ल करने के बाद यहाँ से भाग गया। लेकिन जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त जब 15 की कॉल की गई और मौके पर पुलिस गई, तो उसने किस तरह से ड्रामेबाजियाँ की, कई कहानियाँ बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई, कभी कहा कि कुछ चोर आ गए थे तो उनके खौफ की वजह से वो नीचे आई है तो सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो गया, लेकिन उसकी कोई कहानी नहीं चल सकी। बिल आखिर जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें भी उसकी जो कत्ल की वजह सामने आ गई और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। उसके बाद मुलज़म जो है किस तरह से और कितनी देर तक मफरूर रहा, कहाँ पर मफरूर रहा, ये सारी डिटेल जो है वो आपने गुफ्तगू की है अरशद गुज्जर साहब ने भी, सदीक भट्टी साहब ने भी, और जो IO हैं इनके अरशद गुज्जर, उनका कहना है कि मुलज़म के ख़िलाफ़ मजबूत चलान जो है वो मुरतब किया जाएगा, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोई लकूनास जो है तफ्तीश में नहीं रहने दिए जाएंगे और मुलज़म को अदालत से जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी और इस किस्म का जो है वो चलान मुरतब किया जाएगा कि अदालत में उसको कहीं भी फेवर ना मिल सके। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।